نہیں پڑی. آپ فرام ڈے فرسٹ سے لے کے جب سے فرقہ واریت شروع ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. سقوط بغداد سے لے کر آج تک کی سیریا کا حال، لبنان کا حال، یمن کا حال، عراق کا حال، مصر کا حال، ان تمام ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی فرقہ واریت سے اور انتہا پسندی سے اور شیعہ سنی کے جھگڑے سے شرافت، امانت، دیانت، سکون، اطمینان، راحت، فرحت نہیں نکلی. فساد، جھگڑا، لڑائی، دنگا، توڑ پھوڑ، بگاڑ، اناج، بوجھ، کینہ، یہ ساری چیزیں نکلی ہیں. انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے بھی، کلیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب ان ملک دشمن طاقتوں نے اور خصوصاً انڈین را اور انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارا کلیئر کٹ دشمن ملک ہے، جس کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اس کا نریندر مودی، اس کا اجیت دیول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس کی انڈین را، اس کی بی جے پی، اس کی آر ایس ایس، اس کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف ایک ایجنڈے پہ ہے. ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کے اندر شوچالے نہیں ہے. شوچالے کہتے ہیں لیٹرین کو، باتھ روم کو. 70 کروڑ عوام، 75 کروڑ عوام جو ہے نا وہاں کھیتوں میں جا کے جو ہے نا اپنی سرجیکل سٹرائک کرتی ہے. جس سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی، وہاں کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا مودی نے. وہاں پر ایک ایک دن میں 1 لاکھ کورونا کے جناب پیشنٹ آ رہے ہیں ایک ایک دن میں. لیکن ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے، بڑا کلیئر ہے. انہیں اپنی اکانومی سے غرض نہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو، نہ بی جے پی کی حکومت کو. انہیں اپنی عوام سے غرض کوئی نہیں. انہیں غرض صرف ایک ہے کہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے. اٹھتے بیٹھتے، اور وہ ان کا ایک میجر گورف آریہ ایک سابق را کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اپنی طرف سے بڑا شارپ اور بڑا کننگ بنتا ہے. میں نے پچھلے 6 سالوں میں 20 پروگرام کیے انڈین چینل میں اس کے ساتھ بیٹھ کے. اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی، انڈیا کی بھی، انڈین را کی بھی، انڈین فوج کی بھی، مودی کی بھی. اس نے لیٹسٹ ایک ویڈیو اپلوڈ کی. اس نے کہا پاکستان کو تباہ کرنا کون سا مشکل ہے. ایک بریلوی خریدو عالم دین، ایک دیوبندی خریدو، ایک سنی خریدو، ایک شیعہ خریدو، ایک اہل حدیث خریدو. اس کو اتنے ہزار دو، اس کو اتنے ہزار دو، اس کو کوئی یہ والی بات چھیڑ دے، اس کو کوئی یہ والی بات چھیڑ دے، اور پھر دیکھو تماشا. وہاں ماں صدقے جائے تیرے پہ. بڑی آسانی سے اس نے پوری کی پوری آئیڈیالوجی پیش کر دی. لیکن جناب والا، پاکستان سیریا نہیں ہے، پاکستان شام نہیں ہے، پاکستان لبنان نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان یمن نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی آرگنائز فوج نہیں ہے. پاکستان پاکستان ہے جس کی فوج انتہائی مضبوط اور آرگنائزڈ ہے، جو اپنے ملک کا تحفظ کرنا جانتی ہے، جو اپنے ملک کے خلاف جتنی 5th جنریشن وار سے لے کے پریکٹیکل وار تک کے جتنے سمٹمز ہیں ان کی ایک ایک چیز کو وہ جانتی ہے. پاکستان کے اندر میجر گورف آریہ، مودی اور انڈین را کی طرح کے جو لوگ، وہ انشاءاللہ اس انتہا پسندی اور اس فرقہ واریت سے کچھ نہیں نکال سکیں گے. لیکن اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہر محرم آتا ہے، آپ سارے آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے. میرے ہاتھ میں بھی 2 موبائل ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں بھی انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ساری چیزیں. ہوتا کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا وار ہے. یہاں پر اب ایٹم بم اور میزائل اور ٹینک اور توپیں اور طیاروں کے ذریعے سے جنگیں نہیں لڑی جا رہی ملکوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے. مخالف ملک دشمن انڈین را کا ایجنٹ اپنے ساتھ کوئی الوی لگائے گا، کوئی معاویہ لگائے گا، کوئی عثمانی لگائے گا، کوئی نقوی لگائے گا، ایک فیس بک اکاؤنٹ اپنا بنائے گا، ایک آئی ڈی بنائے گا. اپنی طرف سے اپنے جس فرقے کو وہ بظاہر ریپرزینٹ کرنے کا وہ شو کر رہا ہوگا، انتہائی ایکسٹریمسٹ قسم کی بات جو ہے نا، چاہے وہ سچ کے اوپر ہی مبنی کیوں نہ ہو، وہ جناب چھڑا دے گا.
اس کے بعد پھر ایک عجیب تماشا نظر آئے گا اس کے نیچے. پھر پاکستان کے اندر پولرائزیشن، فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی سنی بن کے، کوئی اہل حدیث بن کے، وہی پلاننگ اور ایک سازش کے ساتھ. یہی فلسطین کے اندر کیا گیا، یہی شام کے اندر کیا گیا، یہی آپ کے باقی عرب ممالک کے اندر کیا گیا. اور لڑ کے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ملک زمین دوز اور زمین بوس ہو گئے ہیں وہ مسلمان ممالک. لیکن پاکستان کے اندر اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، یہ والا ایجنڈا آج تک باوجود اس کے کہ لوگوں نے اپنا ٹل لگا لیا، انکلوڈڈ یہ جو آخری محرم گزرا، لیکن چیزوں میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے علماء دین کو جو لیڈنگ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. برملا پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کا عالم دین، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کے طاہر القادری صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لیڈنگ جتنے 99.9% عالم دین ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پروموٹ نہیں ہونے دیا. یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے، یہ ہمارے علماء دین کی ڈسٹنکشن ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ہماری جو عوام ہے، ہمارے ہاں بھائی شیعہ سنی نسلوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، کبھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے. رشتہ داری ہیں، عزیز داری ہیں، محلے داری ہیں، کبھی نہیں ہوا. تو میجر گورکھ آریہ جیسا اگر کوئی خبیث النسل یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی مولوی کو خرید کر دینا اس طرح کی بات اور اس طرح کی بات، تو وہ مولوی بھاگ جائے گا اس ملک سے. اس کو رہنے نہیں دے گی پاکستان کی عوام، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتی ہو. اگر وہ فرقہ واریت کی بات کرے گا، اگر وہ لسانیت کی بات کرے گا، اگر وہ ایکسٹریمزم کی بات کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے اندر پیغام پاکستان جو آپ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوشن نے اور خصوصاً کوثر عباس صاحب، ان کی ایس ایس ڈی او، انہوں نے مل کے یہ جو فنکشن رکھا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کے ہر سیاستدان کو، پاکستان کے ہر صحافی کو، پاکستان کے ہر بیوروکریٹ کو، پاکستان کے ہر تاجر کو، پاکستان کے ہر مزدور کو، پاکستان کے ہر کسان کو، پاکستان کے ہر مرد کو، پاکستان کے ہر جوان کو، پاکستان کی ہر خاتون کو، پاکستان کے ہر بوڑھے کو اور بچے کو یہ سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے، یہ ماننا ہے، یہ گرداننا ہے اور یہ پہچاننا ہے کہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں ملک دشمن، ہمیں انڈیا شکست نہیں دے سکتا. 7 گنا ہم سے بڑا ہوگا، بلا بڑا ہو، 7 گنا اس کی فوج بڑی ہوگی، 7 گنا ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی عالم یہ ہے، دنیا کی ہسٹری میں اگر کسی فوج کے اندر خودکشیاں سب سے زیادہ ہے تو وہ انڈین فوج میں ہے. کیا افسران اور کیا نیچے کے جناب آپ کے سپاہی، دنیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بگوڑا بننے کی اگر کوئی ہسٹری ہے، اپنی فوج سے بھاگنے کی، ریزائن دے کے، وہ انڈین فوج ہے. یہ فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں، یہ میں جذباتی بینگ پاکستانی نعرے نہیں مار رہا، جانا بڑھ کے نہیں مار رہا، یہ حقائق ہے، حقائق. دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلے نمبر پہ انڈین فوج ہے، جس کا افسر اور جس کا سپاہی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کے رونا روتا ہے کہ مجھے 2 دن کا 3 دن کا کھانا نہیں ملا، اور اپنی فوج کو اور اپنی حکومت کو جو نا، اور اس کے کتا دھتاؤں کو اور اپنی جنرالوں کو جو نا، سپاہی، حوالدار، صوبیدار، وہ گالیاں نکالتا سوشل میڈیا میں آ کے کہ یار منو 4 دن ہو گئے جی فلاں بارڈر پہ تو فلاں جگہ پہ جناب رکھا ہوا ہے، کھانے میں کچھ نہیں دے رہے. یہ انڈین فوج ہے. تو اس وجہ سے انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس فوج کا کپتان شہید ہوتا ہے، اس کی لاش گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا دوسرا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی فوج ہو جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کے اوپر جو ہے نثار ہوتا.
یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہاں کوئی بگوڑا نہیں ہے، یہاں شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ہمارا سپاہی پاک فوج کا اور ہمارا افسر خط اول پہ جا کے یا وہ لڑنے کو اپنا افتخار سمجھتا ہے تو وہ ہمارا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری افواج پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ نریندر مودی کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا اور تنگ کرنا ہے۔